ویلکم بیک. اس وقت جن چیزوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، چلے ایک تو یہ ہے نا کہ عمران خان کا آپ نے رہائی کے لیے کام کرنا ہے، دوسرا آپ نے ایشوز کے اوپر پالیٹکس کرنی ہے یا اپوزیشن بھی کرنی ہے، ایشو ٹو ایشو، اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی کے باہر ہو. تحریک انصاف تو مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک الزام لگتا تھا فرینڈلی اپوزیشن، یہ تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. گورنمنٹ کو کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ یا کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا ایز اے اپوزیشن تحریک انصاف کی طرف سے. آپ دیکھیں آسٹیریٹی میئرز پہ اپوزیشن لیڈر سے سوال ہوا، شیخ صاحب نے کہا جی شہباز بھائی نے جو کچھ کہا ہوگا مناسب، یہ آپ کے بھائی نے تو ہمارا لیڈر قید کیا ہوا ہے، ان کے اس خلاف سازش کی ہوئی ہے، تو ہمیں اس بات پہ خوشی نہیں ہوتی ہے. فرینکلی اسپیکنگ جو عمران خان کے ورکرز ہیں، فالوورز ہیں، آپ کی جو گفتگو ہے اس سے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سمیل ہوتا ہے اور اس سے نظر آتا ہے، ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکومت کی کارکردگی نہ معاشی میدان میں، نہ گورننس کے میدان میں، نہ لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں، نہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، پیٹرول کی پرائسز پہ، اب یہ چیزیں سر محمد راز صاحب روٹین کی چیزیں ہیں جس پہ روزانہ اپوزیشن جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی ہے، کوئی اس طرح کی بات کرتی ہے، اور یہ جو معاملات ہیں یہ میڈیا میں کور بھی ہوتے ہیں. اس پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہے جہاں پہ حکومت کا جو ہے وہ تو ایک روٹین کی اپوزیشن آپ کرتے ہیں. وہ بھی ابھی اگر یہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کرنے سے قاصر ہے تو پھر آپ ان سے کیا امید لگا سکیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان صاحب تو خود کو تختہ مشق بنا کے ان سب کو پتہ نہیں کس وجہ سے وہ سیاست سکھانا چاہ رہے ہیں، یا وہ باہر بھی بزدار فارمولا رکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کمزور لوگوں سے کام نہیں ہوگا جی. یہ کام تو خان صاحب کو بھی ہے اور ان کی فیملی کو بھی. اب دیکھیے کہ وکلاء کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر ایک وکیل میرا جو ہے مجھے ریلیو لے کے نہیں دے سکے گا، میں تو دوسری طرف کبھی بھی نہیں بھیجوں گا اس کو. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایک ٹھیک، آپ کہہ رہے بنیادی ہیں کہ باتیں ہیں اس آپ کو پہ. اپنا گھر بھی جو ہے وہ ان آرڈر کرنا پڑے گا اس پوری اگر آپ تبدیلی چاہ رہے ہیں. رائے صاحب یہ کہیے، یہ جس طرح سے میں نے چوہے صاحب سے پوچھا ہے، یہ محمود خانہ چکزئی آپ کی قیادت کے بھی خاصے قریب تھے، اب بھی ہوں گے یقیناً، میں ان کی کوئی انٹیگریٹی یا کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے محمود خانہ چکزئی صاحب کے ذریعے پوری پی ٹی آئی کو ہی مینج کر لیا ہے، یا آپ نے رام کر لیا کہ جائیں اب چونکہ ہمارا اپنا دوست پرانا جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی آپ کی اپوزیشن کے طور پہ آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو نہ مینج کرنے والے اتنے جو ہیں وہ تھے، بچکڑ تھے، نہ محمود اجگزئی صاحب کوئی کم تجربہ کار سیاستدان ہے. وہ اس طرح برملا ظاہر ہے جو جملہ جو کوٹ کیا، میں نے تو نہیں سنا جو فیصل بھائی نے اس قسم کی بات کبھی نہ کرتے. وہ ایک سیاسی بیانیہ ہوتا ہے، لوگوں کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے گفتگو کرنے کا. مثلا جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اس وقت، ان سے بھی جب اس بارے میں سوال کیا گیا تھا جب فیول پرائسز بڑی تھی، تو ان کا جواب یہی تھا کہ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے اور پورا خطہ جنگ میں ہے، اور سوال تو یہ ہے کہ چیزیں پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، بیونڈ کنٹرول ہیں. اس قسم کا جواب ان کا بھی آیا تھا، جس پہ خاصی ان پہ شاید اعتراض بھی اٹھائے گئے جو سوشل میڈیا پہ چلا تھا. تو بہرحال ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس طرح کوئی مینج کیا گیا ہو یا مینج نہ چکزئی صاحب ہونے والے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ چکزئی صاحب سیاسی معاملات میں بلیو کرتے ہیں. ان کی ساری زندگی کی جو سیاسی ہے اپنا پروفائل وہ دیکھیں تو وہ کم از کم یہ اس قسم کا یہ جو ابھی بیانیہ چل رہا ہے اس وقت تحریک انصاف میں، ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہر چیز کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے، اور کبھی وہ رہائی فورس بناتے ہیں، کبھی اس کی تربیت کرتے ہیں، کبھی لاسٹ وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری آخری تحریک ہے، کبھی کفن کی دفن کی اور اس قسم کی گفتگو سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں ختم کرتے ہیں. تو پولیٹیکل ورکرز کو جب تک ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے، ان کو ساتھ لے کے فیصلہ نہ کیا جائے، اور ان کے پولیٹیکل ورکرز کے نمائندے ہیں، یعنی ہر ضلع میں چند دوست جو ہیں ہر سیاسی جماعت کے ہوتے ہیں. میں اس وقت کوئی وہ باعث بات نہیں کر رہا، میں جنرل پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے جیلم میں وہاں پہ سمجھدار لوگ موجود ہیں، پنڈی میں ہیں، ہر ضلع میں. تو ان لوگوں کو ساتھ لے کے تو جب سیاسی جماعت کوئی چیزیں تحریک کی چیز سوچتی ہے، ہمارے دور میں بھی بہت دفعہ مشاورت ہوئی تھی اس بات پہ، لیکن چونکہ سیاسی لوگ تھے تو انہوں نے
اس کا سیاسی طور پہ مشاورت ہوئی, سیاسی مشورے دیے گئے, اور اس کے نتیجے میں ایک بہترین اسٹریٹجی آئی تھی. لیکن سب سے بڑا فرق جو میں نے اس سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب ہماری قیادت جیلوں میں تھی تو اس وقت معاملات کون چلا رہے تھے؟ سیاسی لوگ چلا رہے تھے. سیکنڈ, چاہے وہ رانا ثناء اللہ تھے, چاہے وہ احسن اقبال صاحب تھے, چاہے وہ خواجہ آصف صاحب تھے, لیکن وہ سارے پولیٹیکل لوگ تھے. وکلا کی ٹیم مسلم لیگ نون نہیں لے کے آئی تھی, نہ ان لوگوں کو لے کے آئی تھی جن کا جمعہ 8 دن کا تجربہ تھا. اور میرا خیال یہ ہے, ان کا فرق یہ ہے کہ رائے صاحب اس میں فرق ان کا فرق یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی ساری جیل میں ہے, ان کی ساری جیل میں ہے, جس طرح قریشی صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ جیل میں ہیں. نہیں بہت سے باہر ہیں نا جی. دیکھیں یہ جن سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت, کیا یہ اور ان جیلم سے لوگ وہ نہیں ہیں کیا کہ پیک سے اس وقت سینئر لیڈرشپ موجود نہیں ہے؟ کیا جو سابق وزیر اعلیٰ ان کے تھے کے پی سے, وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں؟ دیگر بھی اسد قیصر صاحب سے لے کر, اور بہت سے, میں اب مجھے نام نہیں لینے چاہیے اصولاً, لیکن ان کی ایک بہت واضح تعداد پولیٹیکل لیڈرشپ کی جن کے پاس بڑا لمبا وسیع تجربہ ہے. تو ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ تو چلے گئے وہاں سے, ان کو پارٹی بدر کر دیا گیا, کچھ کو جو ہے وہ نکرے لگا دیا گیا. تو یہ بنیادی طور پر ایشوز ہیں, اور یہ بالکل فیصل صاحب نے ٹھیک ایک پولیٹیکل اپروچ ہے انہوں نے اس کا کیا ہے, اور میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس سیاسی اپروچ کی حمایت اس لیے کروں کہ جب تک سیاسی جماعت سیاسی اپروچ نہیں اپنائے گی تب تک جو ہے وہ خالی خندقیں کھودنے سے اور کفن کے معاملات کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی کسی بھی سیاسی جماعت کو. ویدر پی ٹی آئی نہیں, اگر مسلم لیگ نون بھی یہ طریقہ اختیار کرتی تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا. یہی کچھ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. جو صاحب آپ یہ کہیے کہ چلیں تحریک انصاف کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں سو ہو رہی ہیں, لیکن حکومت جو کہنے کو بڑے آپٹکس کرتی ہے کہ جی دیکھیں ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, کمیٹی بنا رہی ہے, شہباز شریف صاحب دعوت دیتے ہیں, پھر آپ لوگ بھی ایک وہ مفاہمت کی بات کر رہے تھے, پھر وہ الگ سے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی آئی, کچھ اور بھی اکابرین اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے, لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ایسا کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. کوئی ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے, کوئی مفاہمت کے لیے, کوئی رہائی, کوئی ضمانت, وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی لگ رہا ہے صرف آپٹکس سے باتوں کی حد تک ہی چیزیں ہیں. آپ کی بات درست ہے, آپ کا آبزرویشن بالکل 100% درست ہے کہ وہ دے ڈونٹ واک دا ٹاک, گفتگو تو کرتے ہیں لیکن پھر اس کو عملی جمع نہیں پہناتے. سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو حکومت کی نااہلی ہے یا حکومت کی گورننس تو ہے کوئی نہیں. مذاکرات بھی ایک تو اس میں بڑا جو اس وقت پرابلم ہے نا وہ ریجنل حالات کا ہے. اس وقت ایران جو اسرائیل امریکہ نے مل کے ایران کے اوپر یہ الغار کی بھی ہے, پھر اس کے نتیجے میں گلف میں جو ٹینشن ہے وہ اس وقت زیادہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہے ہر طرح سے. پھر افغانستان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی افیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں نا یہاں پہ جو فریقین ہیں اس وقت وہ جنگ میں مبتلا ہیں, اور وہ جنگ چاہے ریجن میں ہے امپوز تو ہم پہ ہو گئی ہے, یعنی سفر تو ہم کر رہے ہیں نا جی, تیل تو ہمارا بھی بڑا ہے. یہ ساری چیزیں جو صاحب اس کی وجہ سے ابھی تو جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ تو تھوڑی پیچھے پش بیک تو ہوئی ہے, اور اس کو فرنٹ پہ رکھنے کے لیے یا اس کو آپ سمجھیں کہ سامنے لانے کے لیے بھی تو پولیٹیکل حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے نا جی. جیسے ابھی یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے راج صاحب کی پارٹی کا, ان کی لیڈرشپ کا, اور موجودہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس میں کوئی دراڑ تو نظر نہیں آ رہی فی الحال, اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کبھی کوشش کی ہے کہ اس چیز کو پہ فوکس کریں. وہ الٹا اس جو مضبوطی ہے اس کے اوپر اپنی ناعاقبت اندیش حکمت عملی سے اس کو مزید اکٹھا کرتے ہیں. whereas پولیٹیکلی جب تک آپ لوگوں کو علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں, یہ ایک عجیب خاصیت ہے. یہ وہاں سے بھی فیملی میں بھی یہ خاصیت ہے کہ سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں اپنے خلاف. یہ کبھی بھی اچھی اپروچ نہیں ہوتی. جب سارے آپ کے خلاف ہو جائیں تو پھر آپ کو جن حالات سے پھر عمران خان صاحب گزر رہے ہیں اور گزرتے رہیں گے پھر وہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو عمر دراز صاحب لوگوں کی معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں, امن و امان کے حالات دگرگوں ہیں, اوپر سے جو ہے وہ ریجنل وار ہے جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا جلدی, وہ بھی ایک ایشو ہے. کیونکہ اگر یہ اور ہفتہ چلے گی تو ہمارا تو اور 60-70 روپے پیٹرول بڑھے گا.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی تو ظاہر ہے ایک ایسے عوامل ہے نا جس کے اوپر سیاست بنیاد کرتی ہے. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھ کے کوئی بات کی جا سکتی ہے. ویراز اگر کوئی نارمل حالات ہوتے پاکستان میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں تو لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ کس کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے؟ اب ظاہر ہے پی ٹی اے کے موجودہ قیادت میں سے تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے لوگ باہر نکلیں. اپوزیشن لیڈروں کے بھی پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ اپنے اپنے، اگر آپ نے آبزرو کیا ہو تو سیکرٹری جنرل اکیلا جاتا ہے اپنے ڈرائیور کے ساتھ. اسی طرح اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بھی حسین اخندزادہ کے علاوہ تو کوئی بندہ میں نے دیکھا نہیں آج تک. تو یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا چاہیے. جب تک آپ اپنی ٹیم، اب آپ کرکٹ ٹیم ہار رہی ہے تو پھر سارے شور مچا رہے ہیں نا کہ سلیکشن ٹھیک کریں. سلیکشن ٹھیک نہیں کریں گے تو کرکٹ نہیں جیتیں گے. تو سیاست میں بھی سلیکشن ٹھیک کریں گے خان صاحب تو ہی اگلے معاملات ہوں گے، ورنہ اسی طرح سے ویری چلیں گے رائٹ. یہ بلکہ اس بڑا سے دلچسپ زیادہ جملہ ہے کہ نقصان آپ ہوگا. کو اپنی سلیکشن ٹھیک کریں گے تو ہی اچھی ٹیم بنے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، فیصل چوہے صاحب کا اور کمر اسلام راجہ صاحب کا، دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. دیجیے گا جی، خدا حافظ.